السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن سے ایک بات کو سنتا آیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی سنی ہوگی بچپن سے۔ کبھی نعت خواں کے اشعار میں سنا ہے، کبھی علماء کے تقاریر میں سنا ہے۔ کون سی بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، شب معراج تشریف لے گئے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین جدا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نالین پہنے ہوئے تشریف لاؤ۔ اے محبوب، آپ اور ہیں اور موسیٰ اور تھے، ایسے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہلی بار گئے تو آپ نے نالین پہنے ہوئے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فخلا نالین، نالین کو اپنے جدا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نالین کو اتار دیتے ہیں، جوتی کو اتار دیتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نالین جدا کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تشریف لائیے، نالین مت جدا کریے، موسیٰ اور تھے اور آپ اور ہیں۔ یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اور ہمارے شاعر وغیرہ وہ بھی اس کو اپنے کلام میں پڑھتے ہیں۔ آئیے دو تین شعر میں کچھ شاعروں کے سنا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا۔ اس سے آگے جائے تو چل جائے پر جبریل کے، اس سے آگے جائے تو چل جائے پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ جی آپ نے سنے، ایسے بہت سے ہیں، کتنا سناؤں، بہت سے علماء بھی ہیں جن کو میں ایک کا نام لے کے بتاؤں آپ کو، ایک کا نام لے لوں گا تو آپ کہو گے انہی سے آپ کو بغض ہے، نفرت ہے۔ تو اسی لیے میں آج یہاں پر کوئی عالم کا ویڈیو نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہنے ہوئے، آپ جوتے مبارک پہنے ہوئے تشریف لے گئے عرش پر، اور اس کا مقصد یہ تھا، اور کچھ قوال لوگوں نے بھی اس کو خوب اچھی طریقے سے سجا دھجا کے اس کو بیان کیا ہے، اپنی قوالیوں میں گایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین پہنے ہوئے عرش پر بلایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی برکت سے عرش کو سکون حاصل ہو، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں سب اپنی مرضی سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اور مجھے ایک اور فتاویٰ ملی ہے، اس میں بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بھی لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور بے اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، بھائی ہمارے بریلوی بھائی اس کو بیان کرتے ہیں اور شعر و شاعری کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرے بھائی یہ من گھڑت بات ہے، بے اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کی بات مانو گے یا نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل موضوع من گھڑت ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین اتار رہے تھے تو اللہ نے کہا نالین پہنے ہوئے آؤ۔ اس بات کو حضور شریف الحق امجدی صاحب اپنی فتاویٰ شارح بخاری میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فتاویٰ شارح بخاری میں مفتی شریف الحق امجدی صاحب اس کو لکھتے ہیں، فتاویٰ شارح بخاری جلد 1 اور صفحہ نمبر 306 پر، فتاویٰ شارح بخاری میں صفحہ نمبر 306 پر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہوئی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے کیا معراج میں نالین اقدس پہن کر حضور عرش پر تشریف لے گئے تھے؟ تو اس کا سوال پوچھا گیا ہے، اور میں آپ کو جلدی سے جواب پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے، یہ الجواب نالین اقدس پہنے ہوئے عرش پر جانا جھوٹ اور موضوع ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ بات ہے، موضوع ہے کہ عرش پر نالین پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہا کہتے ہیں نالین اقدس پہنے ہوئے عرش پر جانا جھوٹ اور موضوع ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرا نے عرفان شریعت
حصہ دوم صفحہ نمبر 9 پر تحریر فرمایا ہے، واللہ تعالی عالم۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی طرف یعنی حوالہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، بے اصل ہے۔ اور یہی بات علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 307 پر بھی ایک سوال کیا گیا ہے۔ اس کا ٹائٹل یہ ہے سوال کا کہ شب معراج عرش پر حضور نالین شریف پہنے تشریف لے گئے یا نہیں؟ میں جواب آپ کو پڑھ کے جلدی سنا دے رہا ہوں۔ جواب ہے اس روایت اس میں یہی پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر جانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ عرش کو سکون ملے، ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں یہی چیز لکھا گیا تھا۔ میں آپ کے سامنے اسکین لگی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کو جواب بھی پڑھ کے سنا دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بعد ایک بات آپ کو اور بتانی ہے۔ الجواب لکھا ہے، الجواب یہ روایت کے جھوٹ و موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی حدیث کے معتبر کتاب میں یہ روایت مذکور نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کے جھوٹ اور جھوٹا ہونے اور موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ حدیث کسی معتبر کتاب میں کہیں روایت نہیں ہوئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، جو صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ نالین پاک پہنے عرش پر گئے، ان سے پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان سے یہ پوچھیں، سوال کریں ترنت، کوئی شاعر یا کوئی خطیب یہ بیان کرے، ان سے صرف یہ دریافت کریے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے، ہمارے ہاں ایسے موضوع روایت بہت بیان کر دیتے ہیں، بہت سے علماء بیان کر دیتے ہیں موضوع یعنی من گڑھت بات، جھوٹی بات۔ ان پر حکم کیا لگاتے ہیں؟ علامہ شریف الحق امجدی صاحب کیا حکم لگاتے ہیں؟ فتاوی شارح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 314 پر موضوع روایات فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہے فرماتے ہیں۔ موضوع روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہے۔ کیسے لوگ بیان کر دیتے ہیں؟ میں جواب پڑھ کے سنا رہا ہوں، لکھا ہے، یہ بھی حرام و گناہ ہے اور باحکم حدیث استحقاق جہنم کا سبب۔ موضوع روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام، بیان کرنے والے پر توبہ لازم ہے، واللہ تعالی عالم۔ یعنی موضوع روایت جو جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں ان کو فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہی ہے۔ حالانکہ فضیلت میں ضعیف حدیثیں ہمارے ہاں قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن موضوع یعنی من گڑھت جھوٹی بات نہیں بیان کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا حرام فرماتے ہیں۔ جو بیان کر رہا ہے اس کو توبہ اس پہ اوپر لازم ہے، ضروری ہے وہ توبہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں کے جو شاعر لوگ بیان کر گئے ہیں، اپنے شعر و شاعری میں پڑھ گئے ہیں، جو مقررین بیان کر گئے ہیں، انہیں آج ہی چاہیے کہ ایسی چیز سے توبہ کریں، اعلانیہ توبہ کریں، سب کے سامنے توبہ کریں۔ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا سب کے سامنے اور یا اپنے شعر و شاعری میں اس بات کو بیان کیا، پڑھا، وہ توبہ کریں۔ علامہ شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی اس روایت کو موضوع من گڑھت بتایا ہے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔